بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى حکمت نمبر 104 عن نوفل بکالی قال علیہ السلام. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بیان ہے. شخص ہیں جن کا نام ہے نوفل بکالی. ٹھیک، ان سے امام نے ایک رات میں کچھ جملے ارشاد فرمائے، اور وہ جملے خاص طور سے دو چیزوں کے بارے میں ہیں. ایک زہد ہے آخرت کی طرف، دنیا سے بے رغبتی، اور آخرت کی طرف رغبت کے سلسلے میں. اور دوسری چیز ہے استجابت دعا کے وقت کی طرف. امام نے اشارہ فرمایا ہے کہ دعا کی استجابت کا بہترین وقت کون سا ہے، انسان کی دعا قبول. جریان یہ ہے کہ یہ نوفل بکالی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ایک رات تھے. رات کا کافی حصہ گزر گیا. آدھی رات کے بعد امام نے سوال کیا، پوچھا نوفل بکالی سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مولا، جاگ رہا ہوں. پھر امام نے جو ہے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں زہد کے ساتھ جیتے ہیں اور آخرت کی طرف توجہ رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. پھر ان کی نشانیاں بتائیں کہ یہ زاہد لوگ کون ہیں، آخرت کی طرف متوجہ اور راغب افراد کون ہیں. کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں. امام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو اپنا فرش بنایا ہے اور مٹی کو اپنا بستر بنایا ہے اور پانی کو اپنا خوشگوار شربت بنایا ہے اور قرآن کو جنہوں نے سینے سے لگایا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں ایسے اوقات میں. اور کیا امام نے فرمایا قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا، اپنا شعار بنایا، اور پھر حضرت عیسیٰ کی طرح دامن جھاڑ کر کے دنیا سے چلے گئے جن کے پاس کچھ نہیں. دنیا کو قرض کے طور پر جنہوں نے دیکھا لیا، قرض سمجھا دنیا کو، اور پھر جب جانے لگے تو دیکھا چلے گئے کہ لو بھائی یہ سنبھالو، تمہارا قرض واپس کرتا ہوں. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اے نو، حضرت داؤد رات کے ایسے ہی حصے میں بیدار ہوا کرتے تھے، جاگتے تھے اور دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بھی بندہ، جو بھی شخص ان اوقات میں دعا کرے گا اس کی دعا مستجاب ہوگی، سوائے چند لوگوں کے. چند افراد ایسے ہیں کہ ایسے دعا کے خاص وقت میں بھی اگر وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. وہ لوگ ہیں جو سرکاری ٹیکس وصول کرتے ہیں، سرکاری ٹیکس لینے والے، وصول کرنے والے. دوسرے جو دوسروں کی برائیاں کرنے والے ہیں، دوسروں کے عیوب کو، نقائص کو ظاہر کرنے والے، آشکار کرنے والے. یا ظالم حکومت کے حمایتی طرفدار پولیس ہیں، سرکاری پولیس، سرکار ظالم ہو اور اس میں کوئی پولیس کی نوکری کر رہا ہو تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی. یا ڈھول تاشا بجانے والے. یہ چند افراد ہیں جن کی دعا اس وقت میں کہ جب کہ استجابت دعا کا وقت ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی. دیکھیں کیا فرمایا امام نے،
وعن نوفل بکالی، یہ روایت امام کا یہ حکمت آمیز کلمہ نوف بکالی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ قال، نوف بکالی کہتے ہیں کہ رأیت امیر المؤمنین ذات لیلۃ، میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک رات دیکھا، وقد خرج من فراشہ، کہ امام اپنے بستر سے اٹھے۔ نوف بکالی کرے میں نے ایک رات امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے بستر سے اٹھے۔ فنظر فی النجوم، اور آسمان کی جانب ستاروں کی طرف نظر کی، ستاروں پہ نظر ڈالی۔ فقال لی، اور مجھ سے فرمایا، مجھ سے کہنے لگے، یا نوف اراقد انت ام رامق، اے نوف جاگ رہے ہو یا سوتے ہو یا جاگ رہے ہو، سوتے ہو یا جاگ رہے ہو۔ راقب سوتے ہو، رامق یا جاگ رہے ہو۔ فقلت، میں نے امام سے عرض کی، بل رامق، میں جاگ رہا ہوں۔ راقب یعنی سونا، رامق یعنی جاگنا۔ تو نوف بکالی نے کہا بل رامق، نہیں بلکہ جاگ رہا ہوں۔ قال، اس وقت امام نے فرمایا، یا نوف طوبی للزاہدین فی الدنیا، خوشا بحال ان لوگوں، خوشا بحال وہ لوگ جو دنیا میں زہد کے ساتھ جیتے ہیں، جو لوگ دنیا میں زاہد ہیں۔ طوبی یہ وہاں پہ ہے، جہاں پہ طوبیٰ وہاں پہ بولتے ہیں جہاں کسی کی سراہنا کرنی ہو، کسی کو خوشخبری دینی ہو، یا کسی کو خوش بہار، بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے لائق ہیں۔ طوبیٰ خوش بختی ہے، للزاہدین فی الدنیا، دنیا میں جو لوگ زاہد ہیں یعنی زہد کے ساتھ، جو لوگ دنیا میں بے رغبتی کے ساتھ جیتے ہیں۔ والراغبین فی الآخرہ، اور جو آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ زاہدین، راغبین، یہ دونوں ایک دوسرے کے، زاہدین یعنی بے رغبتی اور راغبین یعنی بے رغبت چاہت۔ اولئک قوم، یہ وہ لوگ ہیں، اتخذوا الارض بساطا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش بنایا، وترابھا فراشا، اور اس کی مٹی کو اپنا بستر بنایا، وماءھا طیبا، اور پانی کو اپنے لیے بہترین شربت قرار دیا، والقرآن شعارا، اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو اپنا شعار بنایا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا، دعا دثارا، اور دعا کو سپر بنایا، دثارا یعنی سپر۔ ثم قرض الدنیا قرضا، اور پھر دنیا کو بطور قرض لیا، علی منہاج المسیح، حضرت مسیح کی طرح سے، حضرت مسیح کے پیروی کرتے ہوئے، ان کے راہ و روش پر چلتے ہوئے دنیا کو کیا ہے، قرض سمجھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ایک کنایہ ہے یہ کہ دنیا کو انسان قرض سمجھے۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض اپنی ملکیت نہیں ہوتی ہے نا، دوسرے کی دی ہوئی پونجی ہوتی ہے، دوسرے کا سرمایہ ہوتا ہے، کچھ مدت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے وہ ہمارے پاس رہتا ہے، اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اسے کیا ہے، ایک دن واپس کر دیں۔ دنیا
ٹھیک ہے، دنیا کو قرض کے طور پر جو لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چند دنوں کے لیے ہمارے ہاتھ میں امانت کے طور پر دی گئی ہے جس کو واپس کرنا ہے۔ یا نوف ان داؤد علیہ السلام قام فی مثل هذه الساعة من اللیل، اے نوف بے شک داؤد علیہ السلام رات کے اس حصے میں اسی طرح سے بیدار ہوتے تھے، اٹھتے تھے، قام اٹھتے تھے فی مثل هذه الساعة اس طریقے کی گھڑیوں میں من اللیل رات کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات میں امام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی رات میں انہی اوقات میں بیدار ہوتے تھے، اٹھتے تھے۔ فقال اور کہتے تھے انہا لساعۃ لا يدعو فیہا عبد کہ بے شک یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ وقت ہے، لا يدعو فیہا کہ جس وقت میں دعا نہیں کرتا کوئی بندہ، الا استجیب لہ مگر یہ کہ اس کی دعا سنی جاتی ہے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ الا سوائے چند افراد ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ اس استجابت کے وقت میں بھی اگر وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ الا ان یکون مگر یہ کہ اس رات میں دعا کرنے والا اشارہ، اشار ہو تو اس کی دعا اشار یعنی ٹیکس وصول کرنے والا، ٹھیک، او عریفن یا عریف یعنی لوگوں کی برائیاں کرنے والا، لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرنے والا، او شرطین یا پولیس ہو، ظالم حکومت کی پولیس ہو، اور صاحب ارتبا یا ڈھول تاشا بچانے والا ہو۔ یہ لوگ اگر اس استجابت وقت میں بھی دعا کرے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حکمت نمبر 105 وقال علیہ السلام ان اللہ افترض علیکم الفرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن اشیاء فلا تنتهكوها وسکت لكم عن اشیاء ولم يدعها نسیانا فلا تتکلفوها۔ چلے یہ حکمت جو امام نے فرمائی ہے یہ فرائض کی طرف توجہ دلانے کے لیے، فرائض کی پابندی کتنی اہمیت رکھتی ہے، کس طرح سے انسان کو فرائض کا پابند ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں اللہ نے تمہارے اوپر کچھ فریضے عائد کیے ہیں، کچھ چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ جو چیز تمہارے اوپر واجب کر دی گئی ہے، اس کو تمہارا فریضہ بنایا گیا ہے، تم اس کو ضائع نہ کرو، تم اسے انجام دو، جو واجبات اسے ادا کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے کچھ حدود مقرر کر دیے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی حد ہے، جہاں پر حد بندی کی گئی ہے، آپ کے لیے دائرہ کھینچ دیا گیا ہے کہ بس یہیں تک آپ کے لیے اجازت ہے، آپ وہیں تک رہیے، اس سے آگے مت بڑھیے۔ جو حدود الہی ہیں، اللہ نے جو حد بندی کی ہے، جو سرحدیں مقرر کی ہیں انسان کے لیے، انسان کو اسی میں رہنا چاہیے۔
اس سے آگے نہیں بڑھنا، تجاوز نہیں۔ کچھ چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، تو جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا حکم اللہ نے بیان نہیں کیا، تو جن چیزوں کا اللہ نے حکم بیان نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نسیان کی وجہ سے بیان نہیں کیا ہے، بھول گیا اللہ اس کا حکم بیان کرنا، نہ، اللہ نے بھولے سے انہیں نہیں چھوڑ دیا، اللہ ان کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے، تو جب اللہ نے چھوڑ دیا ہے تو تم بھی ان کے جاننے کی کوشش مت کرو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تمام چیزیں جو احکام شرعیہ کہی جاتی ہیں، واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروہ، یہ تمام چیزیں یہ وہی واجبات جو تمہارے ذمے ہیں اس کو ادا کیجیے، محرمات جو ہے تمہارے لیے اس سے بچیے، باقی چیزیں جس کے لیے کوئی حکم نہیں آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کا حکم مشیت میں بیان نہیں کیا ہے، اللہ ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، بھول گیا اس لیے اس کا حکم نہیں بیان کیا، اللہ نے جان بوجھ کر کے ان کا حکم نہیں بیان کیا ہے۔ جب اللہ نے جان بوجھ کر کے کچھ چیزوں کا حکم بیان نہیں کیا تو تم بھی اس کا حکم جاننے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو، وہ سمجھو تمہارے لیے مباح ہے، اگر ان کا کوئی خاص حکم ہوتا تو اللہ بیان کرتا ہے، ان اللہ افترض علیکم فرائض، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، افترض فرض کیا ہے، علیکم تمہارے اوپر فرائض، کچھ فریضے، اللہ نے کچھ فرائض عائد کیے ہیں تمہارے اوپر، کچھ وظیفے مقرر کیے ہیں تمہارے لیے، فلا تضیعوها، بس ان فرائض کو ضائع نہ کرو، فرائض کی تضییع انجام نہ دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز تمہارے اوپر واجب ہے اسے انجام دو، اسے ضائع نہ کرو، یعنی اسے ترک نہ کرو۔ وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اور تمہارے لیے کچھ حد بندی کی ہے، کچھ حدود مقرر کی ہیں، حد بندی کی ہے تمہارے لیے، حدوداً، فَلَا تَعْتَدُوهَا، پس ان حدود سے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں یہ آ جائیں گی، اخلاقیات میں بھی آ جائیں گی، بہت ساری چیزیں محرمات میں بھی آئیں گی، حد بندی کی گئی ہے کہ ایسے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یا حدود میں واقعاً جو حدود و دیات ہیں اس میں بھی کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر جو حقیقی حدود ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے مثال کے طور پہ آپ کی انگلی کاٹی، آپ کو بدلہ لینا ہے، تو حد یہاں مقرر کی گئی ہے، معین کی گئی ہے، آپ اس کا پورا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اس نے انگلی کاٹی ہے تو آپ اگر بدلہ لیں گے تو اس کی انگلی ہی کاٹی جائے گی، نہیں ہے کہ آپ انگلی سے بڑھ کر کے جو ہے اس کی پوری کلائی کاٹ دو یا پورا ہاتھ کاٹ دو، یہ حدود سے تجاوز کرنا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے تمہارے لیے کچھ حدیں معین کی ہیں، ان حدوں سے کو تجاوز نہ کرو، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ، اور تمہیں کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، نہاکم یعنی روکا ہے، منع کیا نہیں کیا، وَنَهَاكُمْ، اور تمہیں منع کیا ہے، روکا ہے، عن اشیاء کچھ چیزوں سے، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، پس جس چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، جن اسے انجام نہ دو، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، تو ان کا ارتکاب نہ کرو، ان کے خلاف ورزی نہ کرو،
وسکت لکم عن اشیاء، اور اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں کیا ہے سکوت اختیار کیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے، تمہارے لیے ان اشیاء کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ ولم یدعها نسیانا، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں بیان کیا ہے وہ نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے بھول کر کے انہیں چھوڑ دیا ہو، بھول گیا ہو اللہ اس لیے اس کا حکم بیان کرنا، اللہ انہیں جانتا ہے، جان بوجھ کر کے کیا ہے ان کا کوئی حکم تمہارے لیے بیان نہیں کیا ہے۔ فلا تتکلفوها، بس خواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو، فلا تتکلفوها، ان کے بارے میں اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو کہ بھائی نہیں ملے گا ہی نہیں، خواہ جو ہے ذہن میں اٹھاؤ گے، تکلیف میں پڑو گے۔ چلے حکمت نمبر 106، لا یترک الناس شیئا من امر دینہم لاصلاح دنیاہم الا فتح اللہ علیہم ما ہوا اضر منہ، دین سے بے توجہی اور دین سے لاپرواہی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کو امام نے بیان کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے دینی کام کو دنیاوی اصلاح کے لیے ترک کرتا ہے، کوئی دین کا کام اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی دنیا سنور جائے گی، اس کی دنیا بن جائے گی، تو اللہ ایسے بندے کو اس سے بڑے ضرر میں ڈالتا ہے، نقصان میں ڈالتا ہے۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ انسان جو ہے جس ضرر میں انسان کو ڈالا ہے وہ اسے محسوس کرے یا محسوس نہ کرے۔ واللہ یہ حقیقت ہے، اگر آپ دنیا کی اصلاح کے لیے دین کا کام چھوڑیں گے، دنیا میں گرفتاری ہے، دیداری چھوڑ کے دنیا داری کر کے کوئی دنیا اپنی آباد نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا، اس کو مضرات میں مبتلا کرے گا۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ ہم سمجھتے نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نا بھائی یہ تو بڑے فائدے میں جا رہا ہے نا، کیونکہ ہماری نگاہیں مادی ہیں، ہم صرف اپنا حساب و کتاب یا دوسروں کا حساب و کتاب مادیات کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی خاطر دین کے کسی بھی قاعدے قانون، کسی بھی حکم الہی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم دیکھ رہے ہیں بظاہر روز بروز جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کی عنایت ہو رہی ہے، فضل ہو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں نا ایسے شخص پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ انہیں مضرات میں گرفتار کرتا ہے، کیا توفیق کریں گے؟ کیا کہیں گے یہاں پہ ایسے موقع پہ؟ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم نے دیکھا جو لوگ دین کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، جو دین کی خاطر دنیا کو فدا کرتے ہیں، اس کو اکثر و بیشتر ہم لوگ خسارے میں دیکھتے ہیں بظاہر، اور جو لوگ دنیا کے لیے دین کو بیچتے ہیں، دین کو خیر بات کہتے ہیں، دین کے اصولوں کو پامال کرتے ہیں، روز بروز ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل ہم نے جو ہے فائدہ اور نقصان صرف مادیات میں سمجھتے ہیں، مادیات میں نفع اور نقصان کا انحصار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مادی چیزیں جو ہے فائدے والی چیزیں نا، روحانی اور معنوی چیزیں ہیں کہ جو ان مادی فائدے نقصان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تم کروڑ پتی ہو، عبادت کی توفیق نہیں ہے، تم ایک دن 1 کروڑ کما رہے ہو،
لیکن جس نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا ہے، اس کے سامنے تمہاری پیشانی نہیں جھکتی. کدھر کا تمہارا 1 کروڑ فائدہ؟ اور جو مادی نگاہ دیکھنے والے کہیں گے کیا بھائی بڑا فائدہ ہے. جن کی نظر معنویت پہ ہے، روحانیت پہ، لعنت نہیں ہے ایسے 1 کروڑ پہ. عبادت کی توفیق سلب ہو گئی، عبادت سے دور کر دیا، گمراہی میں ڈال دیا. آخرت بھی تو ہے نا، آخرت کب آباد ہوگی؟ آخرت کی خوشبختی کیسے ملے گی؟ ایسے ہی ملے گی. اس سے بڑا نقصان ہے. یہاں کا ایک دن گزر رہا ہے، فنا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، عمر گھٹتی جا رہی ہے، موت کے قریب آتے جا رہے ہو، لیکن زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن وہاں کی زندگی کا کوئی حساب و کتاب ہے؟ اپنی دنیا کے ایک دن کو سنوارنے کے لیے آخرت میں نہ جانے کتنے دنوں کو اپنے لیے سیاہ بنا رہے ہو. یہ ضرر ہے کہ فائدہ ہے؟ یقیناً ضرر ہے. چل کر اس کو